الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: لا اکراہ، کہ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، لا اکراہ جبر نہیں ہے، فی الدین دین میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی جو تحریر ہے راہ و رسم منزل ہا، اس حوالے سے اب یہ آخری ہمارا ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ تصوف اور روح اور ساری چیزیں آئیں گے۔ انسان کی اصلاح کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑے سے اختلافی مسائل ہیں، اس کا مجبوراً تذکرہ کرنا پڑ گیا ہے، کیونکہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ایسی جماعتیں جن کو کہیں باہر سے شاید سپورٹ ہے، تو غیر لوگوں سے سپورٹ ہے، وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ دین اسلام کے نام پہ، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، اسلام کے نعرے لگا لگا کر لوگوں کو گھیرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا عنوان بھی نصیر الدین شاہ صاحب نے تبلیغ اسلام بدوش عوام رکھا ہے۔ بدوش ہوتا ہے کندھا، دوش ہوتا ہے فارسی کا کندھا، تو تبلیغ اسلام بدوش عوام یعنی لوگوں کے کندھے پر رکھ کر تبلیغ اسلام ہوتی ہے، زبردستی جیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، پھر یہ عنوان پڑھے گا سنے گا تو چونکے گا بھی کہ اس سے پھر کون سی جماعت مراد ہے، ذہن میں خیال آتا ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے پھر لکھا ہے اسے اسلام بدوش، خانہ بدوش، توا بدوش، لوٹا بدوش، بھئی یہ ان کی نام رکھے ہوئے ہیں۔ میرے استاد محترم بھی ہیں، میرے جو شیخ ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ لوٹا بدوش، سامان بدوش اور ایمان بدوش، سب کچھ کہا جا سکتا ہے، مال بدوش۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا اشارہ تبلیغی جماعت کی طرف ہے، دیگر جماعتوں سے اس کا انداز تبلیغ کیونکہ جداگانہ ہے۔ کندھوں پر حلیہ ان کا بتاتے ہیں، پھر کندھوں پر بستر ہوتے ہیں، گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان شلوار ہوتی ہے، حالانکہ ٹخنے ننگے کرنے ہیں نا، تو یہ پنڈلیاں کیوں ننگی کرتے ہو، پنڈلیوں تک لے جاتے ہو، اور ایسے پنڈلیوں تک ننگا کیا ہوتا ہے جیسے انہوں نے بحر الکاہل کو عبور کرنا ہے، آگے راستے میں پانی ہے، ماتھے پر نشان سجدہ ہے، مگر بالکل ایسا جیسے اونٹ نے کبھی وہاں اپنا گھٹنا رکھا ہو یا گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کی ہو۔ اس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب، یعنی ماتھے پر بتکلف نشان سجدہ بنانے کے سلسلے میں مشق جبیں سائی کرنے والوں کے اس عمل کو ریا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک قول بھی نقل کیا ہے، جس میں برائے تشبیہ یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ ملاحظہ ہو، روح المعانی عربی جلد 9 الجزاء السادس والعشرون صفحہ 125 مطبوعہ مصر۔ یہ ساری ریفرنس اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو بھئی یہ کیا چکر ہے، چونکہ اس میں اختلافی باتیں ہیں، تو جو لوگوں کو مشرک کہتے ہیں شرک کے فتوے ڈالتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کی ہیں۔ تو پھر وہ ماتھوں پہ نشان زدہ، حالانکہ انبیاء کے ماتھے پہ کسی پہ نشان نہیں تھا، کیونکہ امامہ شریف پہنتے تھے، سر کو ڈھانپے رکھتے تھے، اور انہوں نے ٹوپی بھی ادھر ہی رکھی ہوتی ہے، یہ یہاں گلائی میں، یہ سارا آگے سے ننگا ہوتا ہے۔ یہ ویسے یہودیوں کا طریقہ ہے، شاید پیچھے سے ان کا کوئی تعلق ہے،
جو ہوتی بالکل چھوٹی سی ٹوپی ہے، بالکل ٹینڈ پہ، یہ اوپر کونا ہوتا ہے نا، یہ والا، یہ یہاں پہ صرف رکھتے ہیں، یہ سارا آگے سے سر بھی ننگا ہوتا ہے، ماتھا بھی ننگا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے مہمان ہر وقت 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے گھر میں، شمس و قمر کی طرح دن رات سفر، کبھی یہاں کبھی وہاں، جنون کی حد تک ذوق تبلیغ، یہ ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب، مگر نہ کوئی وقی دستور، نہ کوئی منشور اور نہ کوئی تعلیم۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کا مختصر سا تعارف، آتا جاتا کسی کو نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز وغیرہ بڑے خلوص سے پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، با ادب ہو کے پڑھتے ہیں، یہ مان کہ جو بات حق ہے وہ تو مانے گیا۔ تو پہلی نظر میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرون ماضیہ، یعنی ماضیہ کی کوئی امت کہ مخلص اور جفاجو مبلغین کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یہی خانہ بدوش لوگ ہیں۔ سادہ لوگ عوام کو تبلیغ دین کی اہمیت جتاتے ہیں، اپنے جیسا خانہ بدوش بنا کر در در کی ٹھوکریں خاک چھنواتے ہیں، پہلے اسلامی تعلیمات کے مبادیات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کلمہ پڑھاتے ہیں جیسے یہ کافر ہوں، اور کلمہ بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، جو صرف زندگی میں پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے، آتے جاتے بندوں سے روک روک کے سنتے ہیں، جیسے کہ مخاطب بیچارہ پہلے مسلمان نہ تھا، ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ پھر وہ گھل مل جاتا ہے سادہ آدمی، اس کے بعد اس کے عقائد پر حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ دراصل دوسری جماعتوں کی طرح یہ جماعت بھی وہابی مسلک کا پرچار کرتی ہے، وہابی مسلک کا پرچار کرتی ہے، لیکن پاکستان کے جو وہابی مسلک ہیں یہ غیر مقلد کہلاتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، حالانکہ دونوں کا طریقہ سیم ہے، تھوڑا سا ملتا جلتا کافی حد تک، اور پھر جو ہے کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ بھی ہے، اور اسی کی وہ نمائندہ علمبردار ہیں، یعنی وہابی جماعت کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس تبلیغی جماعت کا جو طریقہ واردات ہے، بعض متشدد، گستاخ اور دریدہ دہن وہابیوں کی نسبت بڑی حد تک مہذب ہے۔ مقلد جو ہوئے یہ نرم ہے، ملائم ہے اور بے آزار ہے، کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ اچھی چیز ہے۔ دیکھیں نا، یہ نرمی اخلاق اچھی چیز ہے، طریقہ سخت ہو یا نرم ہو، لیکن مدعا تو عقائد صحیحہ کی بربادی ہی ٹھہرانا، صحیح عقیدہ سے لوگوں کو پھیر دینا۔ بزرگان دین جس کو قرآن مجید نے کہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی تھوڑا سا ٹائم میں ایک بات کر چلوں، نماز میں سارے یہ دعا کرتے ہیں، یہ دن سورہ فاتحہ ہے، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، یہ دن الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ نے وضاحت اس آیت سے تشریح کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی نماز میں کیا دعا کی ہے کہ یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور یہ آیت کی تشریح کر رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور انبیاء کی بھی شان نہیں پہچانتے، صحیح علم غیب ہے نہیں ہے فلاں، اس میں بھی جھگڑے، صدیقین پہ بھی جھگڑے، شہداء کربلا پہ بھی جھگڑے، اور صالحین اولیاء کرام کی شان میں بھی گستاخیاں، اور اللہ کریم آگے کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو لہٰذا آہستہ آہستہ زہر گھولتے ہیں، لہٰذا ایک زہر حل کہہ لیجئے، حلال کا میں معنی نہیں کرتا، جو اہل غیر مقلد ہیں، اور دوسرے کے زہر شکر نما کہہ دیجیے، ان کا اخلاق بظاہر جیسے بہت میٹھا ہے، مگر دونوں ہیں تو زہر ہی نا۔ تو ایک شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، وقت چونکہ پورا ہونے کو ہے۔ عشق ان کا باعث تفریح خاطر ہی صحیح، عشق ان کا باعث تفریح خاطر ہی صحیح، نام جو کچھ بھی ہو لیکن زہر آخر زہر ہے۔
نوح ناروی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین متین کی تقلید، دین پر کاربند ہونے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعتوں کے پنجروں سے اللہ تعالی ہمیں آزادی نصیب فرمائے، تاکہ ہم روحانی طور پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح پہچان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، بلکہ میں 3 دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں مولویوں کے پنجروں سے نکالے، ڈاکٹروں کے چنگل سے چھڑائے، اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہمیں بچائے۔ لیکن دونوں میں سیاسی جماعتیں بہتر ہیں، کیونکہ یہ 2 کم بخت جو ہیں یہ صرف لوگوں کا کھاتے ہیں، بٹورتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں نا کہیں لوٹتی ہیں اور کہیں لٹاتی ہیں، اس لیے یہ دونوں طبقوں سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔